میرے بھائیوں، میرا سٹانس جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے حوالے سے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ساہیوال انسیڈنٹ ہوا، میں نے جتنا بولڈلی اس کو اس وقت کنڈیم کیا، آج بھی وہ ویڈیو لگا کے دیکھیں نا، بندے کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بندہ کوئی دلیری کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، اور اس طرح کی دلیری چلے کچھ میڈیا اینکر بھی کر لیں گے، لیکن جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں لاک ڈاؤن کرواتی ہیں، دھرنے دیتی ہیں، ملک کو بند کروا دیتی ہیں، اور اسلام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جس زبان سے لیتی ہیں، اسی زبان سے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ان علماء کے خلاف تو کسی کی جرت نہیں زبان کھول جائے۔ سر ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہیں اینٹی اسٹیٹ علماء کے بارے میں، فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، کوئی عالم سامنے نہیں آیا، سب کو فکر پڑ گئی کہ جناب ہمیں نہ کو اٹھا دیں، کوئی آیا سامنے، کوئی ایک بندہ رکھے۔ تو میں تو ماورائے عدالت قتل کے بالکل خلاف ہوں، تو میں نے لوگوں کو کیوں بھارنا ہے؟ پی ایم عمران خان صاحب کے اوپر گستاخی کے فتوے لگے، ان کے اپنے قریبی علماء میں سے کس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آگے ڈیفینڈ کرے، انکلوڈنگ مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ کوئی دکھائیں ان کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی، گستاخی صحابہ والا جب جھوٹا الزام علماء نے لگایا، بالکل قرآن بخاری مسلم میں الفاظ موجود تھے جو پرائم منسٹر نے استعمال کیے غزوہ احد کے حوالے سے، میں نے ایک ایک چیز ان کو ویڈیو کلپ میں دکھائی، ایچ ڈی ریکارڈنگ میں دکھائی، کسی نے آگے دفاع نہیں کیا۔ تو میں نے یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ حکومت کی فیور میں جا رہی ہے بات، ایجنسیز کی فیور میں جا رہی ہے کہ خلاف جا رہی ہے، جو سچی بات تھی لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو میں نے کیوں لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے؟ اور پھر جب میں لفظ بھی شہید استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی کو نعوذ باللہ اس طرح ابھارا جائے تو اس کو قتل کا لفظ یا اور لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ لفظ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے۔ تو باقی ٹھیک ہے، انہوں نے ذلیل ہونا ہے تو ضرور ہوں۔ پھر عبدالستار عیدی صاحب والا جب مسئلہ ہوا، سارے علماء نے اجماع کر لیا کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اچھا، جو علماء یہ سمجھ رہے تھے زیادتی ہو رہی ہے، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جناب آ کے مولویوں کو چیلنج کریں۔ کسی مولوی کا کلپ آیا اور میرے سے اللہ تعالیٰ نے فی البدی جو گفتگو نکلوائی وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر پہنچی، اور میں نے اس میں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ عیدی جو کل تک تمہارے ان بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا، جس کو تمہارے پیڈ مولوی، جن بچوں کو خودکش حملہ آور بنا کے اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے، یہ میں ضرب عضب اور رد الفساد کے جو برکات ہیں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ عروج پہ تھا، تمہارے بچوں کو تمہارے مولوی ورگلاتے تھے، جو تمہاری عوام کو جا کے مارتے تھے، لاشیں کون اٹھاتا تھا؟ عبدالستار عیدی رحمہ اللہ تعالی۔ جب وہ فوت ہوا ہے تو تم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کا الٹا کہہ رہے ہو کہ جنہوں نے جنازہ پڑھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ اس وقت آرمی چیف نے دلیری دکھائی ہے، اور وہ بھی فوج کا خطیب تھا جس نے جنازہ پڑھایا، کوئی مولوی نہیں ملا ان کو۔ اس وقت عبدالستار عیدی صاحب کے حق میں کون بندہ بولا ان سارے علماء کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے؟ میں تو میرے بھائی، میں تو الحمدللہ ہر وقت دلیری کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہوں، کیونکہ یہ آپ پتہ ہے دلیری کیا تھی، یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف دلیری تھی، کیونکہ میرا نیریٹو ان کے خلاف ہے، میں نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا، تو میں نے لوگوں کو کیوں ابھارنا ہے وہ کسی کے اوپر چڑھ دوڑے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ علمی اختلاف کیا جائے اور اس قسم کے غلط مشورے نہ دیے جائیں، اور اگر کسی عالم میں غلطی دیکھتا ہوں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی انہوں نے کئی سال پرانی ایک ویڈیو دریافت کر لی، جس میں وہ زبان کی روانگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے ایک وہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی۔ روایت تو ظاہر چل رہی ہے لیکن جھوٹی روایت ہے کہ معاذ اللہ ان کا جو چہرہ جو ہے وہ کالا کر کے تو وہ گدھے پہ پھرایا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کے جو فرقوں کے ایک دو علماء اور مخالفین تو بہت زیادہ لوگ سیکھ پا ہوئے، ہمارے یہاں اکیڈمی میں رابطہ کیا، جی علی بھائی کو کہیں جی ایک ویڈیو چڑھوائیں ہم نے، یعنی یہ تو 295C لگوانی ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ پیغمبروں کی گستاخی تو بنتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے جناب جب مجھے پتہ چلا، میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے لگا یہ غلط ہوا، میں نے طارق جمیل صاحب کو فون کیا،
کہتے ہیں جی بیٹا بتائیں. میں نے کہا سر یہ آپ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے تو مجھ پہ آپ کی طرفداری کا الزام لگ رہا ہے, تو میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں, تو اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی ویڈیو بناؤں میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کروا دیں. کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنے کچھ خاندانی مسائل میں الجھا ہوا ہوں کافی دنوں سے, مجھے نہیں پتا یہ ہنگامہ چل رہا ہے. میں نے کہا یہ چل رہا ہے. یقین کریں یہ رات کو میری بات ہوئی ہے, یہ شام کو, اگلے دن فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس پہ طاہر جمیل صاحب نے معذرت کی. اس طرح معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے. مجھ سے بھی کسی کو مسئلہ ہے تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں, میرے سے آ کے رابطہ کریں, لیکن جب ہے ان کا معاملہ بد نیتی کے اوپر مبنی, ان کو پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے خیر نکالنا تھا. واللہ خیر الماکرین, یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے علماء کے بارے میں, اور ان کی پبلک کا یہ, ان کے علماء سو کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں. اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی. اب لوگ پڑھ لکھے ہیں, یہ کوئی 18ویں صدی کی عوام نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی ہے, جس کو پتہ ہے حالات حاضرہ میں کیا چل رہا ہے. آج کل کسی کی بھی 2 نمبری ہے نا, وہ اپنے آپ کو کتنا بھی پارسا بنا کے پیش کرے, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو, کوئی مذہبی لیڈر ہو, کسی ریاستی ادارے کا لیڈر ہو, اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے نا وہ آپ کا آئین ہے. تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے. اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں.